إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اسی اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے اور ہم سب کو پالنے والا ہے۔ وہی روزی دینے والا، وہی ساری چیزوں کو فراہم کرنے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی صحت دینے والا اور وہی بیمار کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک کامل نمونہ بنا کر ہم تمام تر مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ٹاپک ہمارا اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے اطراف میں رہنے والوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے کاموں کا، ان کے تھاٹس کا، ان کی سوچ کا، ان کے وچار کا اور ان کے ڈے بائی ڈے آنے والی ایکٹیویٹیز کا، ان کے ڈیلنگز کا، ان کے معاملات کا، ان کے لین دین کا، ان کے کاروبار کا جب ہم ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کم ہوتے جا رہا ہے۔ یعنی مٹیریل پر پورا بھروسہ ہوتے جا رہا ہے، مال پر پورا بھروسہ ہوتے جا رہا ہے، پیسوں پر پورا بھروسہ ہوتے جا رہا ہے، چیزوں پر پورا بھروسہ ہوتے جا رہا ہے۔ یعنی آدمی چاہے وہ دنیا کا کام کرنا ہی کیوں نہ ہو، دین کا کام ہی کیوں نہ کرنا ہو، وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں تو بس یہ کام ہو جائے گا، اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اس انداز کا مزاج، اس انداز کا یعنی ایک تھاٹ بنتے جا رہا ہے، یہ کریٹ ہوتے جا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ توکل کس کو کہتے ہیں، بھروسہ کس کو کہتے ہیں، ہم پہلے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے، اس کے مطلب کو دیکھیں گے، اس کے میننگ کو دیکھیں گے۔ توکل کا مطلب یعنی کسی پر ٹیک لگانا، کسی پر ٹیک لگانا۔ جیسے ہم لوگ اپنے پلنگ پر بیٹھتے ہیں تو ہم گاؤ تکے پر ٹیک لگاتے ہیں،
اگر ہم چیئر پر بیٹھتے ہیں تو اس کے جو بیک ہے نا اس پر ہم ٹیک لگاتے ہیں. اگر میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پر ٹیک لگایا ہوا ہوں. یعنی کسی بھی چیز کا سہارا لینا اس کو توکل کہا جاتا ہے, اس کو بھروسہ کہا جاتا ہے. یہ جنرل جو ہے ٹرمنالوجی میں, جنرل جو ہے لینگویج میں جس پر بھی ٹیک لگاتے ہیں اس کو بھروسہ اور اس کو توکل کہا جاتا ہے. لیکن شریعت میں توکل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں, اسلام میں, دین میں توکل کا مطلب اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پر بھروسہ کرنا. ہماری سوسائٹی میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی کوئی سورس نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی جو ہے وہاں پر جو ہے کوئی چیز نہیں ہے, بس اللہ پر بھروسہ. اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ والا سو بات کی بات, پہلے یہ ہے نہیں دیکھو, مال ہے نہیں دیکھو, پیسے ہے نہیں دیکھو, اور جو ہے نوٹا ہے نہیں دیکھو. پہلے کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اسلام نہ اس طرح کی سوچ کو صحیح کہتا ہے نہ اس طرح کی سوچ کو صحیح کہتا ہے, بلکہ دونوں کے بیچ میں ایک راستہ اسلام پیدا کرتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آ کر ملاقات کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی آپ کیسا سفر کر کے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں اونٹ پر بیٹھ کر آیا, میں اونٹ پر بیٹھ کر آیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا اونٹ پر بیٹھ کر, پھر اونٹ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کے نام پر چھوڑ کر آیا ہوں, اللہ پر بھروسہ ہے مجھے, وہ کہیں نہیں جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے, تم پہلے جاؤ اعقلھا, پہلے اونٹ کو کسی کھمبے سے باندھو, وتوکل علی اللہ, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. پہلے سورس کو اپناؤ پھر اللہ پر بھروسہ کرو, پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اس طرح اللہ کے رسول کو سمجھایا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یمن کے لوگ حج کرنے آتے تھے. یمن یعنی یہ سعودی عرب ہے, اور سعودی عرب کی ایک لگ کے کنٹری اور ایک یمن کنٹری ہے. ہاں وہ یمن کنٹری کے لوگ حج کرنے آتے تھے. جب حج کرنے آتے تھے پورے قافلے ایسے آتے تھے, اور جو ہے جب وہاں سے نکلتے تھے اپنے گھروں سے حج کرنے کے لیے, ظاہر بات ہے اس زمانے میں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کو آنا, حج کرنے آنا تو اونٹوں پر سوار ہو کے آنا پڑتا تھا, اور 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے کا سفر کنٹینیو کرنا پڑتا تھا. اب وہ گھر سے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ نہ کھانے کا توشہ لیتے تھے, نہ پینے کے لیے پانی لیتے تھے, کچھ نہیں لیتے تھے, نکل جاتے تھے. اور ان سے کہا جائے بھائی یہ 1.5 مہینے کا سفر کر کے تم پیدل جا رہے ہو, اونٹ پر جا رہے ہو, ساتھ میں کچھ توشہ ہے نہیں ہے, ساتھ میں کچھ کھانا ہے نہیں ہے, کچھ پانی ہے نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے تھے یہ کھانا پانی یہ سب کچھ نہیں, نحن المتوکلون علی اللہ, نحن المتوکلون علی اللہ, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ کہیں بھی کھلائے گا ہم کو, بس ہم اسی لیے بغیر توشے کے نکل جاتے ہیں. راوی کہتے ہیں جب وہ نکل کر جاتے تھے اور اللہ پر بھروسہ کا نام لے کر نکلتے تھے, پھر پورے راستے میں لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے جاتے تھے, ان سے مانگے ان سے مانگے ان سے مانگے ان سے مانگ کرتے ہوئے جاتے تھے. جب یہاں پر جو ہے مکے کو پہنچتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ اتنا لمبا راستہ طے کر کے کیا کھائے کیا پیے؟ تو بتایا جاتا ہم تھوڑا ان سے تھوڑا مانگے ان سے تھوڑا مانگے, ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے, ہم کچھ لے کر نہیں نکلے. تب اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی خیر الزاد التقوی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. لوگوں سفر پر نکلتے ہو نا, ہم اللہ پر بھروسہ کرے بول کر بغیر توشے کے, بغیر کھانے کے, بغیر پانی کے مت نکلو, تم اپنے ساتھ توشہ لے کر نکلو, اپنے ساتھ کھانا لے کر نکلو, اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. وہ مختصر کھانا بھی آپ کے لمبا کام آ سکتا ہے, آپ کا تھوڑا کھانا بھی لمبا کام آ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا توکل کا ہرگز مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو, اس کو توکل نہیں کہا جاتا. توکل کا مطلب پہلے کام کرنا,
پہلے ایکشن میں آنا، پہلے سورس کا پہلے سورس کو یوز کرنا، پھر اس کے بعد بھروسہ کس پر کرنا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دیکھو آپ، یعنی حدیث سے مثال دے کر بیان فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے پرندوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اب یہ پرندوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ پرندہ اللہ پر بھروسہ کر کے گھونسلے میں نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ نکلتا ہے تغدو خماسا، صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ لے کر، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہاں اڑتا ہے، یہاں اڑتا ہے، یہ دیکھتا، وہ تلاش کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو بھر کر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ پرندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے گھونسلے میں بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ نکل کر باہر جاتا ہے۔ تو گویا اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، کچھ بھی سورس یوز نہیں کرنا پر بھروسہ کرنا ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں کہا جاتا۔ بیماری سے بچنا ہے، بھائی اللہ بچانے والا ہے، موت زندگی کا مالک وہی ہے، اور ہم موت زندگی کا مالک وہی ہے بول کر ہم کوئی احتیاطی نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھروسہ نہیں کہا جاتا، اس کو توکل نہیں کہا جاتا۔ یعنی بیماری سے بچنے کے لیے جو سیفٹی ہو سکتی ہے، جو بچنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، جو دوائیں ہو سکتی ہیں، جو طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سارے استعمال کرنے کے بعد اب بولا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ بھروسہ ہی اسلامی بھروسہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کا ذرا دیکھو آپ کہ بھائی کیسا بھروسہ ہے۔ اللہ کر جھاڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، شدید دھوپ کا اس وقت ٹائم ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ کا ٹائم ہے، پورے صحابہ کرام ادھر پھیلے ہوئے ہیں، یہ صحابہ یہ جھاڑ کے نیچے، وہ صحابہ وہ جھاڑ کے نیچے، یہ صحابہ یہ جھاڑ کے نیچے، اللہ کے رسول یہ جھاڑ بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ دیکھا دشمن کہ بھئی نبی یہاں اکیلے سو رہے ہیں، اب اچھا موقع ہے ان کو ختم کرنے کا، اور اللہ کر جھاڑ پر تلوار ایسا لٹکا کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ دشمن آیا، تلوار نکالا، اور تلوار نکال کر نبی کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد قم، اٹھو محمد، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے کہا، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ اتنا اللہ کا ورڈ سننا تھا، وہ ڈر کر کانپنے لگا اور ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اب نبی نے تلوار لے کر کہا، اب بتا تمہیں کون بچائے گا؟ تب پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور ایسا بھروسہ کہ اس بھروسے کا ورڈ سننے کے بعد دشمن بھی کانپنے لگ جاتا ہے، دشمن بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہجرت کر کے اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں غار میں پناہ لینا پڑا، غار میں رہنا پڑا، اور مکہ والے اعلان کرتے ہیں کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ پرائز میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اور اس وقت 100 اونٹ، وہ بھی لال اونٹ کا مطلب آج کے زمانے میں BMW کی جو ویلیو ہو سکتی ہے، وہ زمانے میں 1 اونٹ کی ویلیو۔ آج اگر کوئی BMW لیتا ہے گاڑی، مرسیڈیز بینز لیتا ہے گاڑی، جو ویلیو آج ہو سکتی ہے اس زمانے میں وہ 1 اونٹ کی قیمت تھی۔ 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا گیا۔ دشمن نکلتے ہیں نبی کو ڈھونڈنے کے لیے، پریشان ہو کر نکلتے ہیں، اور غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دشمن غار کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ ہم کو نیچے جھانک کر دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ تب اللہ کے رسول نے کہا، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، 2 کے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے اللہ پر بھروسہ کا اظہار فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام، دیکھو آپ، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ حکم دیں تو ہم پانی برسا کر پوری آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے۔
کہا کہ اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا، جاؤ تمہاری ضرورت نہیں، اللہ مجھے بچا لینے والا ہے، اللہ مجھے بچا لینے والا ہے۔ پھر ہوا کا فرشتہ آتا کر کہتا ہے کہ ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ حکم دو ہوا کو چلا کر ساری آگ کو ہم اڑا لے کر جائیں گے۔ کہا اللہ دیکھ رہا ہے نہیں؟ کہا اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں تب تو ضرورت نہیں تمہاری، جاؤ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اللہ میرے لیے کافی ہے، جاؤ تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ توکل کا سب سے اعلیٰ معیار ہے دوستو، یہ توکل کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اور جہاں توکل کا سب سے اعلیٰ معیار ہے وہیں پر ان بڑے بڑے لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اب کیسا؟ ذرا دیکھو آپ، حضرت مریم علیہ السلام ہیں، حضرت مریم علیہ السلام جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام آ کر پھونک مارے، وہ حاملہ ہو گئیں۔ اب انہوں نے سوچا بھئی بنا شادی کے حمل قرار پایا اور حمل ٹھہر گیا، اب میں شہر میں رہوں گی، گاؤں میں رہوں گی تو سب لوگ تنگ کر دیں گے، اور میں کس کو جواب دوں گی؟ میں جواب نہیں دے سکتی۔ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل کر چلے گئے جنگل میں شرم کے مارے، اور جو ہے وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو کہ بھئی یہ مریم جو ہے حاملہ ہوگی بغیر شادی کے، کیا جواب دوں گی؟ جواب نہیں دے سکتے بول کر اپنے گاؤں چھوڑ کر جنگل چلے گئے، جنگل میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی کہتے ہیں، مریم علیہ السلام کہتی ہیں، کاش میں یہ دن آنے سے پہلے مر گئی ہوتی، مٹی میں مل گئی ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ آج کیا جواب دوں گی میں؟ کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی میں؟ حمل قرار پایا، بنا شوہر کے حمل قرار پایا تو لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ تب وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہاں درد ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، زچی کا ٹائم قریب آ رہا ہے، جو ہے ولادت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، وہ کھجور کا جھاڑ کو ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب اللہ ان سے کہتا ہے وَهُزِّي بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم تم اٹھو، اٹھ کر جھاڑ کو ہلاؤ، کھجور گریں گے اور تم کھجور کو لے کر کھانا، یہ پانی جو بہہ رہا ہے اس پانی کو تم پی لینا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی اسی مریم علیہ السلام کو بچپن میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے جنت سے پھلوں کو بھیجتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے خالو زکریا علیہ السلام کے کفالت میں تھے۔ کفالت مطلب گارڈینشپ، نگرانی، دیکھ بھال، سمجھے آپ؟ یعنی وہ خالو زکریا علیہ السلام نبی تھے، وہ نبی کی کفالت میں تھے اور کمرے میں ہمیشہ بیٹھ کر عبادت کرتی تھیں بچپن میں۔ تو زکریا علیہ السلام جب بھی داخل ہوتے کمرے میں تو انا لکی ھذا، یہ پھل، یہ موسم یہ پھل کا تو نہیں، یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہتی تھی یہ پھل اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ اللہ جو مریم علیہ السلام کو بچپن میں یعنی اپنے کمرے میں جنت کے پھل پہنچا سکتا تھا، کیا یہ بغیر ہلائے ہوئے جھاڑ کے جو ہے وہ کھجور نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا۔ وہ ہوا چلا کر جھاڑ کو ہلا دیتا اور کھجور گرتے کھا سکتے تھے، لیکن اللہ کہ نہیں، یہاں ایسا نہیں ہوگا، اب تم کو جھاڑ ہلانا پڑے گا، جھاڑ ہلاؤ، اس کے برانچ کو ہلاؤ تو کھجور گرنے والے۔ تو یہاں پر اللہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بنا اسباب کے پیدا کر رہا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو آپ، جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں باپ سے تو نہیں پیدا ہو رہے نا، اللہ اپنے سسٹم سے پیدا کیا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہاں پر بغیر اسباب کے پیدا کر رہا ہے، بنا شوہر کے پیدا کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا اسباب کے پیدا کر رہا ہے، لیکن کھجور کھلانے کے لیے اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہلاؤ جھاڑ تو کھجور ملے گی، تم کو اٹھنا پڑے گا، ہلانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، حرکت کرنا پڑے گا تو تم کھجور ملیں گے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے دوست، اللہ کا سسٹم ہے۔ اس میں یعنی ہم یوں سمجھیں، آپ کچھ بھی دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، حرکت کرنا پڑے گا، اور حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہ سمجھیں میں کرا مول صاحب، میں کرا تو ہوا، نہیں تو نہیں ہوتا تھا، نہیں، غلط، آپ نہیں کرے، اللہ آپ کو ذریعہ بنایا، اللہ آپ کو ایک جو ہے سورس بنایا۔ بھائی یہ سب کام میں کرا، نہیں دوست، میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، اللہ نے توفیق دی تو یہ کام ہوا ماشاءاللہ۔ تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ کام پورا کرنا،
محنت پوری کرنا، سورس پورے اپنانا، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، السعی منا، کوشش ہماری جانب سے ہوگی، والاتمام من اللہ، انجام تک پہنچانے والے ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں مول صاحب میں بچے کو تربیت کے لیے اچھے مول صاحب کو لگا دیا، اب فیس دے رہا ہوں، منتھلی جو ہے 1000 روپے فیس دے رہا ہوں، بس آ کے پڑھا لے رہے ہیں، اچھا بچہ بن جا رہا، غلط۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بس پیسے دے دیا، مول صاحب کو لگا دیا، اب ہو جاتا، نہیں، اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہے، دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، آپ کچھ بھی کرو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، میں یہ کر رہا ہوں اللہ میرا ساتھ دینے والا ہے، میں یہ کر رہا ہوں اللہ میرا ساتھ دینے والا ہے۔ کیوں؟ بغیر اللہ کے ساتھ دیے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے دوست، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے نا اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس احسان کو دل سے ماننا، اس احسان کو اپنے دل سے تسلیم کرنا۔ اگر مان لو فار ایگزامپل ہم فجر میں اٹھ جا رہے ہیں، ہم فجر میں 5 بجے نیند ہوشیار ہو جا رہی ہے، تو سمجھو یہ اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں پر۔ اللہ کا احسان اگر نہیں ہوتا ہم نہیں اٹھ سکتے تھے، اللہ ہم سے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ صبح میں اٹھا رہا ہے۔ آج اگر میرے بچے بیمار نہیں ہیں یہ اللہ کا احسان ہے، یہ پورے پینڈیمک میں بیمار نہیں پڑا یہ اللہ کا احسان ہے، مجھے کوئی بخار اتنے 8 مہینوں سے کوئی بخار مجھے نہیں آیا یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے دوست، ہر چیز میں اللہ کا احسان۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہے لاٹھی مار رہے ہیں، تو کیا وہ لاٹھی اتنی طاقتور ہو سکتی تھی کہ سمندر 2 ایسا جو ہے پھاڑ کے راستہ بن جائے؟ وہ لاٹھی میں طاقت نہیں تھی، اللہ لاٹھی مارے بغیر بھی راستہ بنا سکتا تھا۔ کیا اللہ کو لاٹھی کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ لاٹھی کا محتاج ہے؟ موسیٰ لاٹھی مارے تو راستہ بن سکتا، اگر لاٹھی نہیں مارے تو راستہ نہیں بن سکتا۔ آج کچھ ہے نہیں، اللہ چاہے تو بس کن فیکون ہو جا، راستہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا، اسباب اختیار کرنے کا طریقہ سکھانا، وہاں پر لاٹھی مار کر بتایا کہ نہیں، اللہ چاہے تو راستہ بنا سکتا تھا، لیکن اسباب کو اللہ یوز کرنے کے لیے کہا لکڑی استعمال کرو، اب راستہ بننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں پر قوم کو میدان تیہ میں لے جا رہے ہیں، قوم ساری کی ساری پیاسی ہے، پریشان ہے پوری کی پوری قوم، تو کہا چاہے موسیٰ کیا کریں گے ہم؟ تو وہاں پر پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام چاہے تو اللہ سے دعا کرتے تھے، بس اللہ بارش برسا کر اندر سے پانی نکال کے سب پانی پلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ایسے ہی پانی نہیں پلائیں گے تم کو، موسیٰ لاٹھی لے کر یہ چٹان پر مارنا ہوگا، تم کو لاٹھی لے کر چٹان پر مارنا ہوگا۔ جب لاٹھی لے کر چٹان پر مارے تو پھر 12 چشمے نکل پڑے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کا محتاج ہے؟ نہیں۔ کیا وہ لاٹھی کے مارے بغیر پانی نہیں نکال سکتا تھا؟ نکال سکتا تھا، لیکن اللہ سکھانا چاہ رہا ہے پانی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو لاٹھی مارنا پڑے گا، یعنی حرکت کرنا پڑے گا، سورس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اب ذرا دیکھو آپ، حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ میدان میں پیاسی تھیں، ہے نا بھائی، اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہو گئے تھے، پریشان صفا جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کوئی پانی ہے کیا، نہیں ملتا، پھر مروہ جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کچھ پانی ہے کیا، نہیں ملتا، صفا مروہ اتنا گھوم رہی ہیں۔ کیا اللہ یہ گھمائے بغیر پانی نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا۔ کیا جیسے ہی پیاس لگی وہ اسماعیل علیہ السلام تبھی نکال سکتا تھا؟ لیکن اللہ یہ سکھانا چاہتا ہے، زمزم کے ملنے سے پہلے تمہیں ذرا محنت بھی کرنا ہے، صفا پہ چڑھو۔ اللہ نے حاجرہ علیہ السلام کو صفا پر چڑھا، وہ چڑھائے بغیر پانی دے سکتا تھا، لیکن نہیں، چڑھو ہم تم کو پانی دیں گے۔ مروہ کو چڑھایا، صفا کو چڑھایا، مروہ کو چڑھایا، ایک بار چڑھا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 7 مرتبہ چکر کاٹنے کے بعد اللہ پانی دیا، اور پانی بھی 2 جو ہے اس میں روایتیں آتی ہیں، حضرت اسماعیل پیر رگڑے تو پانی نکلا۔
کیا بغیر پیر رگڑے نہیں نکل سکتا تھا؟ نکل سکتا تھا، لیکن اللہ نے پیر رگڑایا وہاں پر۔ اے اسماعیل، تم شیر خوار ہو، تم دودھ پینے والے ہو، تم کو بھی اگر پانی چاہیے تو آپ کو بھی پیر رگڑنا پڑے گا، آپ کو بھی حرکت کرنا پڑے گا، آپ کی حرکت کے بغیر آپ کو بھی پانی ملنے والا نہیں۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے دوست، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام آ کر پر مارے، جبرائیل پر مارے تو وہاں سے پانی نکلا۔ کیا پانی نکالنے کے لیے اللہ جبرائیل کے پر کا محتاج ہے؟ نہیں، بغیر پر نکالے پانی نکال سکتا تھا، لیکن اللہ سکھانا چاہتا ہے کہ آپ کو سورس یوز کرنا ہے، آپ کو اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ یہ سارا سسٹم ہے دوست، یہ سارا سسٹم ہے۔ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں صبح سویرے گھر سے نکل کے میں دکان پہ کام کرا تو گھر چلتا، اگر کام نہیں کرا تو نہیں چلتا، غلط۔ یہ مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے۔ آپ کے محنت کرنے سے، آپ کے پسینہ بہانے سے، آپ کے دکان چلنے سے، آپ کے مزدوری کرنے سے، آپ کے گاڑی چلنے سے، آپ کے آٹو چلنے سے گھر نہیں چلتا۔ اللہ چلانے والا ہے، لیکن اللہ چلانے والا ہے بول کر گھر میں بیٹھے تو نہیں چلتا۔ نکلنا پڑے گا آپ کو، کوشش کرنا پڑے گا آپ کو، کوشش پوری کرنا، اور کوشش کر کے وہ کریڈٹ اپنے سر پر نہیں لینا۔ میں کرا تو ہوا بھائی، ہاں نہیں دوست، اللہ کرایا۔ اللہ آپ کو نکلنے کی توفیق دیا، اللہ آپ کو نکلنے کی جو ہے ٹائم دیا، اللہ آپ کو نکلنے زندہ رکھا، اللہ آپ کو نکلنے کی طاقت دیا، تب آپ نکلے۔ اور اللہ نکال کے آپ نے گھر والوں کو چلانے کی آپ کو طاقت دے رہا ہے۔ ہر معاملے میں دوست، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں شروع کرو۔ آپ یہ مت سمجھو پیسے ہوئے تو کریں گے، نہیں تو نہیں، شروع کرو آپ، لیکن محنت کرو، شروع کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ مدرسہ کھولنا چاہ رہے ہیں مول صاحب، کھولو، بالکل کھولو۔ نہیں ایک 4 لاکھ روپے جمع ہوتے تب کھولیں گے، نہیں وہ 4 لاکھ جمع ہوتے نہیں، مدرسہ کھلتا نہیں آپ کا۔ آپ شروع کرو، محنت شروع کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور پھر جو ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کے پاس 4 لاکھ جمع ہو جائیں گے، مدرسہ زبردست بن جائے گا۔ اور ایک مسجد بنانا چاہ رہے ہیں مول صاحب، اور ایک بنانا چاہ رہے ہیں، ایک 10 لاکھ روپے جمع ہوتے تو بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں جمع ہوتے آپ کے پاس، جمع نہیں ہوتے۔ نکلنا، کوشش کرنا۔ آج 100 روپے ہے، کل 200 روپے ہوتے، کل پرسوں 1000 روپے ہوتے، اس کے بعد 5000 ہوتے، اس کے بعد 10,000 ہوتے۔ 1 سال میں مسجد زمین خرید سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کرو، محنت شروع کرو۔ محنت شروع کیے بغیر صرف اللہ دیں گا تو دیکھیں گے، اللہ دیں گا دیکھیں گے، نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ کاروبار بھی، آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، ایک 15 لاکھ روپے لون لینا چاہ رہا ہوں بھائی، کیوں بھائی دوست، کیوں لون لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ذرا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، دکان کھولنا چاہ رہا ہوں۔ غلط۔ آپ شروع کرو، چھوٹا موٹا شروع کرو، چھوٹا موٹا شروع کرتے آپ کا کاروبار بڑا بن سکتا۔ اور شروع کرتے نا، اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کرنا۔ اللہ پر بھروسہ شروع کریں گے تو محنت بھی، اللہ پر بھروسہ بھی، دونوں کمبینیشن ہونا ضروری ہے۔ آپ بیمار پڑ رہے ہیں، علاج کرنے جاؤ، آپ یہ مت سمجھو یہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو پکا کم ہوتا، نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کم نہیں ہوتا۔ آپ جاؤ، ٹیبلٹ کھاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ جو ہے اس بیماری ختم کرنے والا۔ ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، دوستوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، پڑوسی کے معاملے میں، زمین کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، ہر معاملے میں بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ، محنت کرو بھائی، لڑکی دیکھ رہا ہوں میں اپنے بچے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، آپ نیک ڈھونڈو، لیکن بھروسہ کس پر رکھو؟ اللہ پر رکھو۔ نیک ڈھونڈو لیکن بھروسہ اللہ پر۔ بچہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ، ڈھونڈو، تلاش کرو، لیکن پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر۔ یہ کنیکشن ہمارا بہت مضبوط ہونا ہے دوست، ہمارا کنیکشن اللہ پر، اللہ کے ساتھ جس قدر مضبوط ہوگا ہمارے کام آسان ہوتے جائیں گے۔ ہمارا کنیکشن اگر اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا تعلق لیڈروں سے ہو جاتا ہے، ہمارا تعلق پیسوں سے ہو جاتا ہے، ہمارا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے، پورا بھروسہ پیسوں پر، پورا بھروسہ حکومت پر، پورا بھروسہ لیڈر پر، پورا بھروسہ کاروبار پر، اللہ پر کچھ نہیں تو فیل ہو جائیں گے،
فیل ہو جائیں گے۔ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ، اتنا بھروسہ۔ اللہ کے رسول سے ذرا دیکھو آپ، ہاں کیا کہتے ہیں اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، اور پھر نوح علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، اور یعقوب علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، یوسف علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، یحییٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، زکریا علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، داؤد علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، اور ان کے بیٹے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ۔ ہر جگہ اللہ پر بھروسہ نظر آئے گا، اور اللہ پر بھروسہ بول کر خاموش کوئی بھی بیٹھنے والے نہیں۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا جنگ بدر میں ہم ہی جیتنے والے ہیں، اتنا اللہ بتا دیا تھا کہ بھائی یہ ابو جہل یہ پلیس پہ ختم ہونے والا ہے، یہ انہیں ابو لہب یہ انہیں فلاں اس پلیس پہ ختم ہونے والا ہے، عتبہ یہ پلیس پہ ختم ہونے والا ہے، شیبہ یہ پلیس پہ ختم ہونے والا ہے۔ پورا پکا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتایا گا، اللہ نے بتا دیا یہ جنگ آپ جیتنے والے ہیں، آپ کا یہ دشمن یہاں مرے گا، پلیس بھی اللہ نے بتا دیا۔ کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہے نا، ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اتنی دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ تیرے مٹھی بھر بندے اگر ختم کیے جاتے ہیں تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیری بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بھئی اللہ بتا دیا تھا نا، دو اللہ یہ نہیں یہاں مرے گا، 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 پلیس بھی بتا دیا، کون کون مرنے والا وہ بھی بتا دیا۔ پھر بھی اللہ کے رسول کیا کرا ہے، اللہ تو ہم کو جو ہے ہماری حفاظت فرما، تو ہم سب کو جو ہے غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ختم ہو جائے گی، قیامت تک تیری بات کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کا دعا کر رہے ہیں، ہاتھ ایسے اوپر اٹھا رہے ہیں، چادر نیچے گر جا رہی، اور صدیق رضی اللہ عنہ چادر پھر اوپر اڑا رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے دعا سن لی آپ کی، اللہ دعا سن لی دعا آپ کی۔ تو کیا ہے دوست، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی دعا کا سہارا اللہ کے رسول لے رہے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ یعنی دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، دعا بھی مومن کا سہارا، سب کچھ ہے آپ کے پاس، جیب میں پیسے ہیں، شو روم میں گاڑی ہے، جانا پے کرنا، گاڑی لے کے آنا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے، اے اللہ گاڑی جو لینے جا رہا ہوں نا، یہ گاڑی میں خیر عطا فرما، یہ گاڑی کے شر سے مجھے بچا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میرے پاس جیب میں پیسے ہیں، میں گاڑی لے کر آؤں گا، ممکن ہے گاڑی لے کر واپس لوٹ کر گھر کو آتے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں ختم ہو جاؤں، پاسبل ہے، ممکن ہے۔ سمجھے آپ، آج گاڑی 70,000 کی ہم پھینک کے لے رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ایسا ہو جاتا 5 لاکھ کا خرچہ آ جاتا اس کے اوپر ایکسیڈنٹ پر، ماشاءاللہ، سمجھا۔ تو اس کے شر سے بچنے کی دعا بھی کرنا، یہ سب کب ہوگا؟ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہوگا۔ پیسوں پہ پورا نہیں، اور مال پہ پورا نہیں، دوستوں پہ پورا نہیں، لیڈروں پہ پورا نہیں، دنیا والوں پہ پورا نہیں، بیوی پہ بھی پورا نہیں، بچوں پہ بھی پورا نہیں، باپ پر بھی پورا نہیں، ماں پر بھی پورا نہیں، پورا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ میرا بھروسہ میری ماں سے بڑھ کر اللہ پر، میرا بھروسہ میرے باپ پر، باپ سے بڑھ کر اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ پر یہ بھروسہ، یہ کانفیڈنس پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوتی جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہم تمام کو تجھ ہی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے ضد کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ ہی سے لڑ کر لینے کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار میں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار میں آنکھوں سے آنسو نکالنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار میں پیشانی کو ٹکانے کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار کو فجر سے پہلے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار میں ہر نماز میں آ کر ماتھا ٹیک کر تو سے ضد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو ہمارے کاموں کا آسان فرما، ہمارے معاملات کو آسان فرما، ہمارے لین دین کو آسان فرما، اور ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے قرض کے ادائی کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو اپنی لڑکیوں کی جو ہے فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں
ان کی لڑکیوں کے لیے بہتر جوڑا عطا فرما، جو لڑکوں کے لیے بہتر جوڑا تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر جوڑا عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو شراب سے پریشان ہیں شراب سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو سود سے پریشان ہیں سود سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، برے پڑوسی سے پریشان ہیں تو برے پڑوسی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کمزور ایمان والے ہیں، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔